تو جن گناہوں کی بیس پر، جن گناہوں کی وجہ سے جو پریشانی آئی ہے، پہلے وہ گناہ تو ختم کرو۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت دور حاضر میں موجودہ حالت میں بہت زیادہ یہ معاملہ چل رہا ہے مردانہ طاقت کو لے کر کے، بہت لوگ انگریزی دوائیاں اس طرح یوز کر رہے ہیں اور جس کا نقصان وہ بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں طب نبوی سے، یا کچھ ایسا حکمت میں کچھ ایسا ہے جس سے ان کی پریشانی بھی نہ ہو اور وہ ٹھیک بھی ہو جائیں؟ صرف دو کام اگر کوئی بندہ کر لے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کی پرابلم نہیں ہو سکتی اگر ایک صحیح ساٹھ انسان کھائے، اور اگر کسی کو آلریڈی یہ پرابلم ہے کہ وہ اس کے اندر مردانہ کمزوری ہو گئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گی۔ دیکھو، انگریزی دواؤں کے اثرات تو ظاہر ہے کہ بعض مرتبہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں، تو چونکہ جو انگریزی جو بھی دوا ہوتی ہے نا وہ اس چیز کو سن کرتی ہے۔ مثلا آپ کے سر میں درد ہے اور آپ نے ایک ٹیبلٹ کھا لیا تو وہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے سر کا درد ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ جگہ سن ہو گئی آپ کی۔ اب وہ دوا نے جا کر اپنا جو کام کیا ہے نا تو وہ جگہ سن ہو گئی۔ اب تھوڑی دیر بعد جب آپ کے مائنڈ کو ریلیکس ہو جائے گا تو آٹومیٹک وہ درد بند ہو جائے گا۔ تو بہرحال بعض مرتبہ دواؤں کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے جھولا چھاپ ڈاکٹر بھی مارکیٹ میں ہیں جو کہ ہر شخص یہ فنٹر بنا ہوا ہے کہ ہاں ہم علاج جانتے ہیں اور ہم سے چاہو تو اس کا علاج کرا لو۔ طب نبوی جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو علاج بتائے ہیں، اگر بندہ ان چیزوں کو اپنا لے، ان فارمولوں پر عمل کر لے تو انشاءاللہ اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور مجھے تو اتنا تعجب ہوتا ہے کہ اس دور میں، یہ آپ نے مولانا بالکل صحیح فرمایا کہ اس دور میں سب سے بڑی جو نوجوان طبقے میں پرابلم ہے وہ یہی پرابلم ہے۔ یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ خود ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے شادی سے قبل، اور بعض تو ایسے ہیں جو شادی کے بعد بھی، چونکہ وہ فطرت سے ہٹ چکے ہیں نا۔ ایک بار اگر انسان اپنی فطرت سے ہٹ جائے تو دوبارہ اس کا فطرت پہ آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر انسان کو زنا میں انسان ڈوب جائے نا اور زنا کا عادی ہو جائے تو پھر اسے جو پاک اور پاکیزہ بیوی جو ہے، پھر اس کو اس میں بیوی میں کبھی لذت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان اسلام سے وقفیت نہ ہونے کی وجہ سے اور اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے پھر وہ تمام پریشانیوں کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ، جو پہلا اصل چیز ہے وہ یہ کہ گناہ چھوڑ دے۔ اگر انسان گناہ کر رہا ہے نا تو گناہ چھوڑنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ کس وجہ سے اس کو بیماری ہوئی ہے، پریشانی کیوں ہوئی ہے، بھئی کمزوری کیوں۔ آپ دیکھو جو بوڑھے لوگ ہیں نا 70 80 سال کے، جنہوں نے بہترین غذائیں کھائی ہیں اپنے وقت میں، آج بھی وہ ٹناٹن ہیں، لیکن ایک 40 سال کا 35 سال کا نوجوان آج اس کو اتنی زیادہ کمزوری، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کیونکہ اس نے جو وہ فطرت سے ہٹا ہے اور گناہوں میں پڑا ہے، اس بیس پر اس گناہوں میں پڑنے کی وجہ سے اس کو پریشانی ہوئی۔ تو پہلا کام اس کو یہ کرنا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اگر کسی کنویں کے اندر جوتا گر جائے اور انسان سارا پانی کنویں سے نکال دے اور جوتا نہ نکالے، کنواں پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ بھائی پہلے اس کو پاک کرنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ جوتے کو نکالنا، جوتا پہلے وہ نکالو نا۔ تو جن گناہوں کی بیس پر، جن گناہوں کی وجہ سے جو پریشانی آئی ہے، پہلے وہ گناہ تو ختم کرو۔ آپ کتنی بھی دوا کھا لو، گناہ کرتے رہو گے کبھی ٹھیک نہیں ہوگے۔ پہلی چیز آپ کو گناہ ختم کرنا پڑیں گے۔ دوسرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ کہ آپ شہد اور دودھ کا استعمال اپنی زندگی میں لے آئیں۔ دودھ اور شہد کو اپنی زندگی میں، یہ آپ ڈاکٹر سے رائے لے لیں کہ کسی چیز کا، مثلا اگر رات میں آپ نے دودھ پیا اور پھر اس سے احتلام وغیرہ ہونے کا، نائٹ فال وغیرہ ہونے کے زیادہ چانسز ہو تو پھر آپ دن میں پئیں، یہ پھر ڈاکٹر کی صلاح سے لے سکتے ہیں۔ اور بہرحال شہد اور دودھ کا استعمال اگر انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے نا تو پھر، اور یہ گناہ چھوڑ دیں گے تو پوری طرح سے آپ بے فکر ہو جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی جو بھی کمزوری ہوگی وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔